السلام علیکم ویورز، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خیر مقدم ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر نارتھ بنگال یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو اردو آنرز CBCS سسٹم کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے آغا حشر کاشمیری کی ڈرامہ نگاری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سیمسٹر 4 میں شامل ہے۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ سوال اس طرح رہے گا، ہو سکتا ہے کہ آغا حشر کاشمیری کی ڈرامہ نگاری کا خصوصی جائزہ پیش کیجیے۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہے کہ اردو ڈرامہ کی دنیا میں آغا حشر کاشمیری کا نام بہت مشہور ہے۔ تو آغا حشر کاشمیری کا نام جو ہے اردو ڈرامے کی دنیا میں کیا ہے، بہت ہی مشہور ہے۔ انہوں نے اردو ڈرامے کو بام عروج تک پہنچایا، یعنی بہت ہی اونچے مقام تک پہنچایا۔ آغا حشر نے 1902 عیسوی میں ڈرامہ لکھنا شروع کیا۔ ان کو شروع سے ہی ڈرامے تھیٹر میں دلچسپی تھی۔ اسی دلچسپی میں وہ نوجوانی میں ہی بھاگ کر بنارس سے بمبئی آ گئے اور یہاں الفریڈ تھیٹریکل کمپنی میں ملازم ہو گئے۔ تو بچپنے سے ہی اس کو ڈرامے اور تھیٹر سے دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے جب وہ جوان ہوئے تو نوجوانی میں ہی بھاگ کر کے کہاں چلے گئے، بنارس سے بمبئی، اور وہاں پہ کیا ہوا، الفریڈ تھیٹریکل کمپنی میں کیا ہو گئے، ملازم ہو گئے۔ آغا حشر نے اس کمپنی سے وابستہ رہ کر مار آستین، مرید شک، پاک دامن اور اسیر حرس جیسے ڈرامے لکھے۔ انہوں نے اپنے ڈرامے میں کافی اصلاح کی، جسے مکالموں کو روزمرہ کی بول چال کے طور پر پیش کیا۔ آغا محمد حشر ابن آغا غنی شاہ بنارس میں 1 اپریل 1869 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ تو آغا محمد حشر جو تھے اس کے والد کا نام کیا تھا، آغا غنی شاہ، اور کہاں پیدا ہوئے تھے، بنارس میں۔ کب پیدا ہوئے تھے، 1 اپریل 1869 عیسوی کو۔ تعلیم و تربیت بنارس میں ہوئی۔ ان کے والد مذہبی معاملات میں قدامت پسند تھے۔ مذہبی معاملات میں کیا تھے، قدامت پسند تھے۔ قدامت پسند کے معنی ہے جو پرانی روایت کو ماننے والا ہو، یعنی عصر حاضر میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہے اس کو نہیں مانتے ہیں، پرانی روایت کو ہی مانتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، قدامت پسند۔ اس لیے آغا حشر ابتدا میں انگریزی تعلیم سے محروم رہے۔ دینیات کی تعلیم مولوی عبدالصمد سے حاصل کی اور 16 پارے حفظ کیے۔ تو ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی، دینیات کی تعلیم مولوی عبدالصمد سے، اور 16 پارے حفظ بھی کیے تھے۔ آغا حشر کاشمیری موضوع طبیعت رکھتے تھے۔ موضوع کے معنی ہوتے ہیں جسے شاعری اور وزن شعر سے کیا ہو، مناسبت ہو یا لگاؤ ہو، اسے موضوع کہتے ہیں۔ تو ان کو جو تھی، آغا حشر کاشمیری موضوع طبیعت رکھتے تھے۔ چھوٹی عمر میں شعر کہنے لگے اور فائز بنارسی کو کلام دکھانے لگے۔ مہدی حسن احسن لکھنوی مشہور ڈرامہ نویس سے جھڑپ ہو جانے پر ڈرامہ نگاری کا خیال پیدا ہوا۔ تو ایک مہدی حسن احسن لکھنوی جو تھے مشہور ڈرامہ نویس سے، ان کا تھوڑا جھگڑا ہو گیا تھا، جھڑپ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈرامہ نگاری کا خیال ان کے دل میں پیدا ہوا۔ چنانچہ 1897 عیسوی میں آغا حشر کا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت کے نام سے شائع کیا، جو بہت مقبول ہوا۔ تو آغا حشر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ کیا نام ہے، آفتاب محبت، کب شائع کیا گیا تھا، 1897 عیسوی میں۔ آغا حشر نے 19 سال کی عمر میں ڈرامہ نگاری میں نام پیدا کر لیا تھا، تاہم وہ آگے چل کر اردو زبان کے شیکسپیئر کہلائے۔ تاہم کے معنی پھر بھی۔ آغا حشر نے اپنے وقت میں تقریباً سماج کے ہر طبقہ کے لوگوں کا اور ہر موضوع پر اپنی بے باک رائے کو اپنی قلم کے ذریعہ ڈرامے کی شکل میں لوگوں تک پہنچایا۔ آغا حشر نے بہت سے ڈرامے لکھے اور ان کے ذریعہ لکھا گیا ہر ایک ڈرامہ معرکے کی چیز ہے۔ معرکے کی چیز یعنی قابل غور، یعنی توجہ کرنے کی کیا ہے، چیز ہے۔ آغا حشر کی اردو میں لکھی گئی مشہور تصنیف یہ ہیں۔ تو اردو میں جو مشہور تصانیف ہے ان کی کیا ہے، جیسے کیا ہے، خواب ہستی۔ خواب ہستی جو ہے یہ کب لکھا گیا تھا، 1908 عیسوی میں۔ خواب ہستی جو تھا شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ ہے، جس ڈرامے کا نام کیا ہے، میکبیتھ۔ میکبیتھ ڈرامے کا اردو ترجمہ ہے یہ خواب ہستی۔ اس کے بعد کیا ہے، خوبصورت بلا، جو 1909 عیسوی میں۔ اسیر حرس 1901 عیسوی میں۔ اسیر حرس جو تھا کس کا ڈرامہ ہے، کس کے ڈرامے کا اردو ترجمہ ہے، شریڈن کے ڈرامہ پسارو کا اردو ترجمہ ہے۔ تو اسیر حرس کس کا ہے، اسیر حرس جو ہے ڈرامہ آغا حشر کاشمیری نے لکھے تھے۔ پسارو ڈرامہ کا اردو ترجمہ ہے، جو شریڈن کا ڈرامہ تھا پسارو، اس کا اردو ترجمہ ہے اسیر حرس۔ مرید شک
اور مرید شک کیا ہے 1899 عیسوی میں مرید شک یہ بھی شیکسپیئر کے ڈرامہ دا ونٹرس ٹیل کا اردو ترجمہ ہے۔ شہید نان 1902 عیسوی میں اور سفید خون 1904 عیسوی میں، اور سفید خون جو ہے شیکسپیئر کے ڈرامہ کنگ لیئر کا بھی اردو ترجمہ ہے جو 1907 عیسوی میں لکھا گیا تھا، یا غلطی سے 1904 ہو گیا، 1907 عیسوی میں لکھا گیا تھا۔ اور ان کے ہندی میں لکھے ہوئے مشہور ڈرامے ہیں، اور ہندی میں بھی ڈرامے لکھے جس میں سیتا ونواس 1928 عیسوی، آنکھ کا نشہ 1924 عیسوی وغیرہ۔ اور ان کے بنگالی ڈرامے یہ ہے، اور انہوں نے بنگالی ڈرامے بھی لکھے جن میں ہر کماری ہے اور اپرادھی وغیرہ شامل ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ آغا حشر کی بنیاد بھی کشمکش پر ہوتی ہے۔ تو آغا حشر کے ڈرامے کی جو بنیاد جو ہوتی ہے کشمکش پر ہوتی ہے، کشمکش یعنی کھینچاتانی، غم اندوہ پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پلاٹ پر ڈرامائی عمل حاوی ہوتا ہے، ڈرامائی عمل حاوی ہوتا ہے، یعنی جو ہے حاوی کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینے والا، یعنی ڈرامائی عمل اس کے پلاٹ میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے پلاٹ سادہ ہوتے ہیں، اکثر ان میں دو قوتوں اچھائی اور برائی کے بیچ میں ٹکر ہوتی ہے، اسی کے بعد تھوڑی کشمکش اور دشواریوں کے بعد اچھائی یا نیکی کو فتح حاصل ہوتی ہے، یعنی جیت حاصل ہوتی ہے۔ کشمکش کے معنی ہوتے ہیں کھینچا تانی، اور ڈرامہ خوشگواری کے ساتھ اپنے انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین خوش انجام دیکھ کر خوشگوار ماحول کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ ناظرین یعنی جو ڈرامہ دیکھتے ہیں وہ خوشگوار ماحول کو دیکھ کر کیا ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ حشر کے ڈراموں میں کرداروں کی زبان مقفع اور مرصع ہے۔ مقفع کے معنی کیا ہوتے ہیں، قافیے دار، اور مرصع کے معنی ہوتے ہیں نگینے سے جڑا ہوا، یعنی بہت ہی اچھے ان کے ڈرامے ہوتے ہیں، مقفع اور مرصع ہے۔ اور مکالموں کو مزید مؤثر بنانے کے لیے حشر نے اپنے اشعار کو بھی شامل کیا ہے، اور ان کے ڈراموں میں اشعار بھی پائے جاتے ہیں جو خود کے لکھے ہوئے ہیں۔ موضوع کے لحاظ سے حشر نے اپنے ڈراموں میں زندگی کے حقائق اور عام معاشرتی مسائل کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ آغا حشر کاشمیری ایک اچھے اداکار بھی تھے۔ تو آغا حشر کاشمیری جو تھے ایک اچھے اداکار بھی تھے۔ خاموش فلموں میں ان کی اداکاری خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اداکاری یعنی ایکٹنگ۔ اپنے بہترین طبع زاد ڈراموں کے تخلیق طبع زاد یعنی جو اپنا لکھا ہوا یا کہا ہوا جو چیز ہوتی ہے، یعنی ایجاد کردہ، اسی کو کیا کہتے ہیں، طبع زاد۔ اپنے بہترین طبع زاد ڈراموں کے تخلیق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بلند پائے مترجم بھی تھے، یعنی ترجمہ نگار۔ حشر نے شیکسپیئر اور دیگر غیر ملکی ڈرامہ نویسوں کے ڈراموں کا نہ صرف مطالعہ کیا بلکہ بعض کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ آغا حشر اپنے ڈراموں کے کردار اپنے دوستوں، آشناؤں اور ملاقاتیوں کے حلقے سے انتخاب کر لیتے تھے، اور بعض اوقات ان کرداروں کو جنم دینے میں ان کے تخیل کی کار فرمائی ہوتی تھی۔ تخیل معنی خیال میں لانا۔ حشر نے چونکہ سماج کے کسی نہ کسی طبقے نیز زندگی کے اہم مسائل کو اپنا موضوع بنایا، اس لیے ان کے یہاں بادشاہ، وزیر، بیگم، خادمہ یعنی نوکرانی، غدار قوم یعنی جو ملک کے غدار ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غدار قوم، محب وطن یعنی جو اپنے ملک سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جانثار ملازم یعنی وہ ملازم جو اپنے مالک کے لیے جان قربان کرنے والے ہوں، شرابی، جواری اور قتل کرنے والا، غرض کے ہر طرح کے کردار موجود ہیں۔ تو ان کے ڈراموں میں یہ سب پائے جاتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، وزیر کے کردار ہوتے ہیں، بیگم ہوتے ہیں، نوکرانی، اور جو لوگ ملک سے دشمنی کرتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور جو لوگ ملک سے محبت کرتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور ایسے ملازم نوکر ہوتے ہیں جو اپنے مالک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور شرابی، جواری اور قتل کرنے والے لوگ کے کردار موجود ہیں۔ ان کے کرداروں کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ مصائب اور پریشانی ان میں احساس شکست پیدا کرنے کے بجائے ان مصائب سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ اور زندگی کی شمع روشن کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ یعنی ان کرداروں کے ذریعہ سے جو نمایاں خصوصیت ظاہر ہوتی ہے، مصیبت وغیرہ اور پریشانی وغیرہ کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے انسان کے اندر حوصلہ اور مصیبت سے لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال جب فنکار کی پہچان بن جاتا ہے تو یہ اسے صدیوں تک زندہ رکھنے کا ضامن ہوتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آغا حشر کاشمیری افق ادب کے افق کسے کہتے ہیں، آسمان کا وہ کنارہ
جو زمین سے ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کو کہتے ہیں افق۔ تو افق ادب کے اس ستارے کا نام ہے جس کی روشنی میں اردو ڈرامے کی تخلیق ہمیشہ منور رہیں گی۔ ہندوستان کے شیکسپیئر کا انتقال 28 اپریل 1935 عیسوی کو لاہور میں ہوا تھا۔ اور ایک جو ہے پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ 1911 عیسوی میں ان کی شادی ہوئی تھی اور 5 سال کے بعد ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے۔ تو چلیے آج کا ویڈیو یہی ختم ہوتا ہے، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔